IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان قرض واپس نہ کرنے کی سزا۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے۔ محمدی مسجد اہل حدیث سبسکرائب مائی YouTube چینل۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی بہترین گھڑیوں میں رب کی بارگاہ میں آنے کا، مسجد میں آنے کا، نماز جمعہ ادا کرنے کی، اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے یہ خطبہ مسنونہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ لوگوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے، جو کہ آج بتاریخ 25 اگست سن 2023 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند میں جس موضوع کے مطابقت سے میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ موضوع ہے قرض واپس نہ کرنے کی سزا۔ قرض واپس نہ کرنے کی سزا اسلام میں کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا سزا ہے، کیا حکم ہے۔ اس کے تعلق سے ابھی میں نے آپ کے بیچ قرآن مجید کے سورہ نساء سورہ نمبر 5 آیت نمبر 58 آیت نمبر 58 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور بتایا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ،
اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ یعنی اس حکم میں، اس آیت میں، قرآن مجید کے سورہ نساء نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تاکیدی حکم دیا ہے وہ یہ کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو۔ تو امانت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں اپنی کوئی چیز دیا ہے، رکھا ہے، وہ امانت ہے، اور یہ اگر ہم نے کسی سے کچھ وقت متعین کر کے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہم نے ان سے کوئی چیز قرض میں لیا ہے، قرض میں مال پیسہ بھی ہو سکتا ہے، ادھاری کے طور پہ کوئی ضرورت کے اشیاء بھی ہو سکتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا اپنا سوٹ کیس دے دیجئے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، 1 ہفتے میں لوٹوں گا تو آپ کو دے دوں گا، تو یہ ان کی امانت ہے، یہ بھی میں ادھار لے رہا ہوں، قرض لے رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے۔ تو اسی طرح سے مال و دولت ہے، زیور ہے، کچھ بھی اگر، تو کوئی بھی چیز اگر ہم نے ان سے قرض لیا ہے، ان کی امانت ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور تاکیدی حکم دے رہا اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کو فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ دیکھیں اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک چیز یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب جسٹس کرنے کا وقت ہو، کبھی تمہیں منصف بنایا جائے، جج بنایا جائے، عدل کرنے کی کرسی پہ تمہیں بٹھایا جائے، تمہارے ذمے کوئی ایسا میٹر آئے تو امانت کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پہلے تو خود ہو گیا کہ پہلے تو تم خود یہ جان لو کہ امانتیں ضائع نہیں کرنے کا، امانتیں خیانت نہیں کرنے کا، کسی کا قرض لیا تو مار کے بیٹھنے کا نہیں، اور نہ دینے کی نیت سے تو لینے کا بھی نہیں، تو اس کی امانت کو، اس کے قرض کو واپس پہنچانے کا ہے، واپس کرنے کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے وہ ہم کو، آپ کو، تمام انسانیت کے لیے، لیکن چونکہ ہم اور آپ مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے زمرے میں آتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تاکیدی حکم ہے، نہیں کرنے پہ سزا ہوگی، ہمارے لیے تاکید ہے، وارننگ ہے، چیتاونی ہے، دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ ایسا نہیں کرنے کا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کسی کا پیسہ لے لیا، مال لے لیا، قرض لے لیا، اور من میں یہ سوچتے ہیں ارے کوئی واپس کرنا ہے کیا، دیکھا جائے گا۔ اور کوئی کبھی ایسا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اگلا آدمی بیچارہ سوچتا ہے یار واقعی ضرورت ہوگی، اس کو ضرورت ایسی رہتی نہیں ہے، اور جھوٹ بول کے لے کے اور سوچتا ہے کہ میں بڑا بڑا دماغ سے میں نے کام لیا، دیکھو اس کو بیوقوف بنا کے میں نے اس سے پیسہ نکال لیا، ہٹ لیا، کبھی اس سے بھی لے لیا، کبھی اس سے بھی لے لیا، کبھی ان سے بھی لے لیا، اور اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین، بدھیمان اور دماغدار اور نٹور لال ٹھگ اللہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم نے لوگوں سے ایسا کر کے لے لیا۔ تو یہ یاد رکھنے کا، یہ جاننے کا، یہ سمجھنے کا، 2 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت پڑھ لیجئے، اور یہ جان لیجئے کہ کسی کا بھی آپ نے مال لیا ہے، اگر اس نیت سے لے لیا کہ واپس ہی نہیں کرنا ہے، تب تو آپ کے لیے بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے بھی احادیثیں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا ہمیں واعظ و نصیحت دی ہے، کیا ہمیں وارننگ دی ہے، کیا ہمیں چتایا ہے۔ تو کبھی کسی کا مال اگر ہم نے لیا، اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے کہ مال لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے کسی سے قرض لیا، وہ آج آدمی بینک سے بھی ऋण لیتا ہے، لون لیتا ہے، قرض لیتا ہے، وہ بھی قرض ہے، وہ چاہے مکان بنانے کے نام سے لیا ہو، وہ چاہے کار، موٹر، 4 ویلر 2 ویلر خریدنے کے نام سے لیا ہو، 3 ویلر خریدنے کے نام سے لیا ہو، وہ چاہے زیور بنانے کے لیے شادی بیاہ کے نام سے لیا ہو، وہ چاہے کھیتی کرنے کے لیے لیا ہو، وہ چاہے کسی بھی چیز کے لیے لون لیا ہو، قرض لیا ہو،
اور کبھی کبھی لوگ پلاننگ کرتے ہیں، ٹھگگیری کرتے ہیں کہ بینک کا پیسہ ہے ایسے سے کر کے لو، یہ ڈپلیکیٹ کاغذ ہے یا کاغذ لو، مکان ہمارا اتنا چوڑا ہے تو اس کو کرتے ہیں کہ آدھا حصہ جو ہے اس کو ہم رکھ دیں گے، وہ جو ہے لون میں رکھ دیں گے، آدھا حصہ بچا کے رکھیں گے، اور جدھر کا حصہ ہم لون میں رکھیں گے وہ ادھر کا رہے گا، اور اس میں جانے کا راستہ صرف ایک ہے، گیٹ یہی ہے، اس گیٹ سے ہو کر کے تب یہ ادھر جائیں گے۔ تو آدھا راستہ اب بینک کے سرویئر سے جو سروے کرنے آتا ہے، بینک کے مینیجر سے سانٹھ گانٹھ بھی کر لیے۔ کتنے ایسے کیسز ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہوں گے، کتنے نہ جانے اس طرح کتنے کیسز ہوتے رہتے ہیں ہوئے۔ تو وہ اب پتہ چلا کہ آیا سرویئر بھی دیکھا کہ ہاں ان کا مکان ہے، ٹھیک ہے، کاغذ لے لیا سب، اور ادھر کا حصہ آدھا پارٹیشن جو ہے وہ رکھ دیا جو ہے قرض کے طور پہ، لون کے طور پہ بندھک رکھ دیا، اور ادھر جدھر گیٹ کا حصہ وہ نہیں رکھا، وہ یوز کر رہا ہے۔ اب جب کبھی سب سمجھ لیں تو بیوقوف بنائے، جب کبھی اگر وصولنے آئے گا اور پیسہ اس کو واپس نہیں کر رہا ہے، قسط بھی نہیں جمع کر رہا ہے، اب بینک کا جب پیسہ جب آنا تو منیجر بھی ملا ہوا ہے، مانیجر ابھی نہیں کر رہا ہے، منیجر کا ٹرانسفر ہوا، دوسرا آیا 2-4 سال 5 سال بعد آیا جب بھی، اب وہ آئیں گے تو جب گھسنا لگیں گے گیٹ میں سے، بھائی ہمارے یہاں بندھک رکھا ہے، کیا بندھک رکھا ہے دکھائیے پیپر، تو پیپر دکھائیں گے کہ ادھر کا حصہ ہے، تو کیا ادھر کا حصہ ہے نا، تو چلیے ادھر سے جائیے، ہٹیے دروازے سے ہٹیے، پہلے ہمارے گیٹ سے ہٹیے، یہ حصہ نہیں نا ہے، ہٹیے یہاں سے ہٹیے۔ یہ اس پر چالاکی کرتے ہیں، یعنی یہ بیوقوف بنا کر کے کہ اب ادھر کیا وہ ہیلی کاپٹر سے جائے گا اتر کے، اب پھر اس کے بعد مقدمہ کھڑا ہو گیا، اب کیس چل رہا ہے، اب چلیے وصولی ہو رہی ہے، وہ اس طرح کی تمام نہ جانے کتنی۔ تو بینک کے ساتھ بھی اگر آپ ऋण لے کر کے قرض لے کے کر رہے ہیں تو بھی پہلی بات تو لون لینے کا نہیں، بیاج کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر، اور بنا انٹرسٹ کے آپ کو لون ملنا نہیں ہے۔ تو کسی بھی طرح کا قرض کسی سے بھی اگر آپ لے رہے ہیں، اگر نہ دینے کی نیت سے لے رہے ہیں تب تو بالکل یہ تو حرام ہی ہے، یہ تو غلط ہے کہ اس کی امانت میں خیانت کرنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ یہ تو ایک دم جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ امانت والوں کی امانتوں کو واپس کرنے کا۔ قرآن مجید سورہ نساء سورہ نمبر 5 آیت نمبر 58، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نہیں، ان کے جو تاکیدی حکم ہے کہ واپس کرنے کا ہے۔ اور آج کل دیکھیے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس سماج میں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں اور آپ رہتے ہیں، اس میں جو ہے جرائم و گناہوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو قرض لینے کا بھی جو ہے مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ بغیر ضرورت کے بھی اپنے مال اور اپنے بینک بیلنس وغیرہ میں اضافہ کرنے کے لیے بھی قرض لے لیتے ہیں، کیا چلو لکھپتی ہیں، تھوڑا لے لے، کچھ اور آ جائے تب کروڑ پتی ہو جائے۔ کوئی بزنس کے نام سے لے لے رہا، بزنس تھوڑا سا اور ہے، کما رہے ہیں اور لے لیں، ابھی 10 لاکھ کا ہمارا یا 1 کروڑ کا ہمارا لمٹ بنا ہے، تھوڑا اور لمٹ بڑھوا لیں، اب ایکسپورٹ کرنا شروع کریں گے، ابھی 1 کروڑ کو رہا 5 کروڑ کا لے لیں۔ تو جتنا بھی اس طرح سے جو ایک ہرس لگتی ہے اور ایک جو آگے بڑھنے کی ہوڑ لگتی ہے، اور بینک بیلنس کرنے کی اور مالدار بننے کی، پیسے کمانے کی، یا اس میں کر کے کہ اس میں کس طرح سے جو ہے کہ اس میں ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے، یا پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا جیسے کہ وہ چاہے گھر ہو، گاڑی ہو، یا کوئی بھی ٹھاٹ باٹ کے جو ہے جو تمام جو چیزوں کے اوپر، اور ہم کسی کے اس کے سملر آنے کے لیے، یار محلے میں ہمارے فلاں کے پاس 2 گاڑی ہے، ہمارے پاس 1 ہی گاڑی ہے، تب پیسہ نہیں تو 1 گاڑی لون پہ لے لو، اب ہماری بھی ان کے برابر ہو گئے کہ اپنے کو بیلنس کرنے کے لیے دوسروں سے وہ اس کے لیے بھی لون بھی لے لیے، قرض بھی لے لیے کسی بھی طرح سے، اور لے کر کے، اور ان میں سے ہوتا کیا ہے کہ قسط در کر کے کبھی کبھی چلو مان لو نیت ہے دینے کی، لیکن یہ خامخواہ کا لے کے اور پھنس جاتے ہیں اور قسط نہیں دے پاتے ہیں، اور پھر ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر اس میں وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے سیٹنگ کیا جائے، کیسے قانون کا کوئی سہارا لیا جائے۔ اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہمارے ہندوستان کے کتنے ایسے بیوپاری جو بڑے بڑے بیوپاری ہیں، چاہے وہ وجے مالیہ ہو، چاہے وہ نیرو مودی ہے، چاہے وہ میہل چوکسی ہو، کتنے اس طرح کے جو ہے کہ کتنے یہاں ہمارے بھارت کے بینکوں کے مال لے لے کے کروڑوں اربوں خربوں جو ہے اور ہندوستان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ تو کوئی بھی ہو، وہ چاہے ہمارے ملک کا ہو، دنیا کے کسی کونے کا ہو، کسی ملک کا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس طرح سے کسی کا کوئی مال لے کر کے، کسی کا کوئی قرض لے کر کے، کسی کا چھین کر کے، کسی کا ہڑپ کر کے، کسی کا لے کر کے اس کو دینے کا نہیں سوچ کر کے، یا کسی کا لیا اور اس کو دینے نہیں دیا، مر گیا، تو اس کے تعلق سے
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں میرے بھائی، آئیے اس کے تعلق سے ہم اور آپ یہ جانتے چلیں کہ جس شخص نے لوگوں سے مال لیا اور وہ اس کی ادائیگی کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کرتا ہے، اور جس نے اسے ضائع کرنے کے لیے لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2387، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2387۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور اس نیت سے کہ اس کو ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے، بچہ بیمار ہے، گھر میں پیسے نہیں، علاج کرانا ہے، کچھ بچوں کو کبھی تعلیم دینا ہے، بچہ پڑھنے میں تیز ہے اور اس کا جو ہے کہ حفظ کر لیا، عالم بنانا ہے، جو چلو کچھ پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا، کوئی بھی چیز پڑھانا ہے، پڑھ رہا ہے، لڑکا ہمارا دیندار بھی ہے اور پڑھنے میں ہوشیار ہے، چلو ہم کچھ دیر کے لیے قرض لے رہے ہوں اور ہمارا حساب ہے کہ انشاءاللہ بن جائے گا، ہم دے دیں گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، بس خالی لے کے مار کے بیٹھنے کے لیے، اور یہ بھی نہیں سوچ کے چلو اب ہم لے لیں، صاحب ڈاکٹر بن جائے گا، پھر کمائے گا، 10-20 سال جب کمانے لگے گا تب دیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، تو آپ کی نیت میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ضرورت کی بنا پہ واقعی میں گھر گر گیا برسات میں، اب بنانا ہے، پیسے نہیں ہیں، کسی سے قرض لے کے گھر بنا لے رہے، بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں گے۔ کوئی بھی اس طرح کی ضرورت میں اگر اس نے ضرورت کے موقع پہ قرض لیا اور دینے کی نیت تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کرائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کرتا ہے، اور جس نے اسے ضائع کرنے کے لیے لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دیتا، اس کی نیت یہ ہے کہ مار لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غرض نہیں لگی کہ اسے توفیق دے کہ جا تو اسے ادا کر، جا تیری نیت مارنے کی تو مار دے۔ اور اس کے بعد اس کا حشر کیا ہونا، ابھی آگے آنے والی یہ باتیں سنیے گا، بہت ہلکے میں نہیں لینے گا۔ اور میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی خطبوں میں، جمعہ کے خطبوں میں، کہ ہمارے جو بھی بھائی یہ جو چونکہ ہماری یہ خطبہ کی جمعہ کی ویڈیوز بنتی ہے، اس کو سننے والے مسلم غیر مسلم دونوں بھائی ہوتے ہیں، جو ویڈیو جاتی ہے، جب یہ آپ کے ہمارے سبسکرائبر میں مسلم بھائی غیر مسلم بھائی دونوں ہیں، تو دونوں لوگوں کو تو میرے بھائی آپ لوگ سن لیں، ہمارے ہندو بھائی بھی سن لیں، مسلمان بھائی بھی۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اگر آپ کا مال، کسی کا مال اگر لیا، لے کے مار کے بیٹھا، تو اسلام کی دعوت نہیں ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ آپ نہ سوچے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، یا ایسا ہے کہ مسلمان کیا ایسا ہوتا نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ دینے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ اسباب پیدا کرے گا، انشاءاللہ اس کے لیے ایسا کرے گا کہ اس کا جو ہے قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر اس نے مارنے کی نیت سے اگر لیا ہو کہ دینے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ توفیق نہیں دیتا، پھر جا تو اپنا اسی میں پڑا رہے، اور تیرے لیے پھر معاملہ کیا ہوگا کہ جو ہے کہ پھر اب اس کا پھر اللہ تعالیٰ کی جو اس کا جو عذاب ملنا ہے، جو سزا ملنی ہے، تو اس کا مستحق بنے گا، پھر اس کے ساتھ تو سزا لے گا۔ اور کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، وہ بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ رحمان حدیث میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی کے تعلق سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان اس کی قبر میں قرض کے بدلے گروی اور رہن رکھی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یعنی یہ ترمذی کی حدیث نمبر 1078 ہے۔ یعنی کوئی انسان ہے، مومن ہے، مومن کے تعلق سے، مومن کس کو بولتے ہیں؟ سچا پکا مسلمان مومن۔ ضرورت اس کو بھی پڑتی ہے، پر کبھی قرض لیا نہیں ادا کر سکا اور مر گیا، تو اس کی روح جو ہے وہ ابھی جنت میں جانے کی، مگر جنتی بھی ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکتی، وہ لٹکی رہے گی، معلق رہے گی، کہ اس کی طرف سے کوئی، اس کے گھر والے، اس کے کوئی بھی اس کے طرف سے اس کے قرض کو جب تک ادا نہیں کریں گے تو وہ روح اس کی جو ہے اٹکی رہے گی۔ وہ روح، اس روح کو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کا قرض جب تک ادا نہیں کر دیا جائے گا وہ رہن رکھی رہے گی، اس قرض کے بدلے میں، اس کی قبر میں قرض کے بدلے میں گروی اور رہن رکھی رہتی ہے، اس کی روح جو ہے معلق رہتی ہے۔ اس لیے جاننے کی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، سن لیجیے، بہت زبردست یہ چیز اس کے اندر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم، اور اس بات پہ اللہ کے نبی نے اللہ کی قسم کھا کے کہا ہے، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے پھر اسے زندہ کیا جائے، اور مان لو اللہ تعالیٰ اسے پھر زندگی دے دے اور پھر قتل کر دیا جائے، پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر، اللہ کی راہ میں لڑو، قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے اور پھر وہ قتل کر دیا جائے، تیسری بات، اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ صحیح سنن نسائی کی حدیث نمبر 4605 بھی ہے، اور یہ سنن نسائی کی حدیث علامہ البانی رحم اللہ کے اس میں صحیحین میں 4367 نمبر۔ تو میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمائے، مان لو کوئی شخص ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، اور مان لو اللہ تعالیٰ سے پھر زندگی دیتے، پھر دوبارہ کرے، پھر دوبارہ لڑے، پھر وہ قتل کر دیا جائے، پھر تیبار، جبکہ شہید کے تعلق سے معلوم ہے نا آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ سن لے، شہید اگر شہید ہوتا ہے اس کا پہلا قطرہ بھی خون کا گرا زمین پہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں جب کسی کا قرض رہے گا وہ نہیں معاف ہوگا، اور اس کے شہید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو جنت کی شہادت دی گئی ہے، کیوں جنتی ہے وہ، مرنے کی دیری کی بہت شہید ہو جنت میں جائے گا۔ اور اس کو یہاں تک کہ شہید کو مردہ کہنے سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، در حقیقت وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، کھانا پینا بھی ملتا ہے۔ کیسے ملتا کیا ہے؟ اللہ نے کہا تم کو اس کا شعور نہیں ہے، تو اب خواہ کو یہ نہ کہیں کہ فلانے مر گئے، فلانے مر گئے، فلانے صحیح ہے، فلانے صحیح، تو وہ رزق مل رہا ہے تو کھا پی رہے ہیں تو زندہ ہیں تو ہماری سن رہے ہیں، اب وہ سب ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا، وہ گفتگو کہیں دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو اسلام میں یہ عقیدہ نہیں کہ سننا ہے ہمارا دیکھنا، تو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہوئی کہ نبی تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ شہید ہیں۔ تو شہید کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک بار شہید ہو جائے، 2 بار شہید ہو جائے، 3 بار شہید ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اگر اس کا قرض ادا نہ کر دیا گیا۔ تو اتنی بڑی وعید ہے میرے بھائی کہ آپ بڑی پوری زندگی یہاں دنیا میں لگا دیے، یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں آپ نے جان کی قربانی دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی روح جو ہے جنت میں نہیں جا سکتی ہے تب تک جب تک کہ آپ کا وہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ آگے چلیے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی جس کے ذمے 2 دینار قرض تھا، 2 دینار قرض تھا، تو آپ نے نماز نہیں پڑھائی حتیٰ کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا قرض ادا کرنے کی حامی بھری کہ چلیے میں ان کا قرض ادا کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور جب دوسرے دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے، یعنی اب اس کو جو ہے کہ سکون ہے کہ تم نے جب قرض دے دیا تو اب وہ رہن نہیں رکھی گئی، وہ جس کا حقدار تھا اس کو وہ چیز اس کو ملی جو ہے۔ مسند احمد کی حدیث جلد نمبر 3 حدیث نمبر 629۔ تو میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جو قرضدار تھا، میت رکھی تھی۔ اچھا آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی کے وقت میں جو لوگ یعنی جن کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہاں وہ شخص جو ہے ان کی وفات ہوئی، تو وہ کون تھے؟ صحابی رسول نہ تھے؟ تو صحابی کا معاملہ یہ تھا، ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کے ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا، جبکہ صحابی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا کہ وہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جنہیں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے صرف اس لیے منع کر دیا کیونکہ وہ ان کے اوپر 2 دینار کا قرض تھا،
آج یہاں لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لے کے مر جاتے ہیں، چھوڑو لاکھوں کروڑوں ہوں گے جو کرنے والے۔ ہم آپ جیسے لوگ اگر کسی کا کچھ 100 روپے کچھ 1000 روپے، چلو یہ بھی سائڈ رکھو، نہیں ہے، بہن کا حق مار لیے، ماں باپ کی جائیداد ہے، ماں باپ کی جائیداد میں سے بہن کا حق نہیں دے رہے ہیں، بھائی کا حق نہیں دے رہے ہیں، اس کو مار کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب وہ حق جو مار کے بیٹھ گئے اس کے تعلق سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی سخت وعید کی ہے قرآن مجید سورہ نساء کے اندر، کہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جو پورا احکام نازل کیا ہے، جہاں بتایا کہ ہاں دیکھو کہ یہ چیزیں فلاں کے لیے اتنا حصہ، فلاں کے لیے اتنا حصہ، فلاں کے لیے اتنا حصہ، کہ جو یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں، تو جو ان کو فالو کرے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور یہ جو اس کو فالو نہیں کرے، جو اللہ اور رسول کے حکم کو نہیں مانے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر بہن کا حق مار لیا نہیں دیا، بھائی کا حق مار لیا نہیں دیا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس لیے کسی کا حق نہیں مارنے کا، کسی کی زمین نہیں دابنے کا، چاہے سگے بھائی ہو، سگی بہنیں ہو، بہنوں کا حصہ کیا بولتے شادی کر دیا، جہیز دے دیا نا، وہی تمہارا حصہ ہو گیا۔ تیری شادی نہیں ہوئی، تیری بیوی نہیں آئی، تو جہیز لے کے نہیں آیا، خالی تجھی کو پیدا کیا، تیری بہن کو پیدا نہیں کیا ماں باپ نے، کیا وہ تیری ماں باپ کی اولاد نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ تو یاد رکھنے کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بھی حقوق دیے ہیں وہ بھی ادا کرنے کا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کا قرض لے کر کے مر گئے، وہ شہید بھی اگر ہوتا ہے تو شہید بھی نہیں جا سکتا، وہ صحابی بھی ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ جب دوسرے صحابی نے اپنے ذمے لیا تب جا کے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آگے چلیے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3341، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارا ساتھی اپنے قرض کے بدلے قیدی ہے۔ تمہارا ساتھی، جو تمہارا ساتھی ہے، جو تمہارا دوست ہے، جو تمہارا جو ہے ساتھ والا، وہ صرف قرض کی وجہ سے قیدی ہے۔ یعنی کیا قیدی کو چھڑانا نہیں چاہو گے؟ تو اللہ رب العالمین کے یہاں اگر یعنی انسان اگر دنیا میں اس نے قرض لیا ہے ادا نہیں کیا تو مر گیا، تو کہیں آتا ہے کہ اس کی روح جو ہے رہن رکھی جاتی ہے، کہیں ایک وہ قیدی ہو جاتا ہے، اس کی روح کہیں معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ پھر کیا شہید بھی ہوگا، 2 3 بار ہو کر اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرے، جو دوبارہ زندگی دے، تیبارہ زندگی دے، اور پھر بھی وہ شہید ہو کے جائے، لیکن قرض اگر نہیں ادا کیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اس کے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جو قرضدار تھا۔ آگے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ 3 چیزوں میں تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1572 یہاں پر دیکھیں، اس حدیث میں 3 باتیں کہی گئی۔ جو شخص ایسا ہو کہ اس نے 3 چیزوں سے، اگر تین چیزوں سے جو ہے کہ وہ کہ ایک اس کے اندر گھمنڈ نہ ہو، جب وہ مرا تو گھمنڈی نہیں تھا، اس کے اندر تکبر نہیں رہا ہو، اور اس نے کبھی زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا، جس کی بھی امانت تھی اس کی امانت کو واپس کیا، خیانت نہیں کیا ہو، جو شخص ایسا ہو۔ اور تیسری چیز کہ اس کے اوپر قرض نہ ہو، کسی کا قرض سے بری ہو، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی وہ مومن ہے تو ان 3 چیزوں سے اگر وہ بری ہے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے، اس نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے، اور اگر اس کے اندر تکبر نہیں ہے، تو پتہ ہی چلا کہ گھمنڈ کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، پتہ یہ چلا کہ امانت میں خیانت کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، پتہ یہ چلا کہ قرض دار جو ہوگا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ اٹکا رہے گا، رہن رہے گا اس کی روح، اور اس طرح سے اس کا بھی معاملہ اللہ رب العالمین کے ایسا ہونا ہے۔ اب آئیے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے تعلق سے بہت سے دعائیں ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں، اور وہ دعا کہیں صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، کہیں جو ہے دوسری بھی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو دعائیں عربی میں ہیں،
اور چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں. تو جب اگر کسی انسان کے پاس ایسا ہے کہ بڑی مجبوری ہے، پریشانی ہے، ادا کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں اس کی ابھی کمائی ہو پا رہی ہے، نہیں کاروبار ٹھیک سے چل پا رہا ہے، نہیں اس کو جو ہے پیسے کا انتظام ہو پا رہا ہے، تو دعاؤں کا جو ہے اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے. انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ جو شخص دینے کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل بھی پیدا کر دیتا، اسباب بھی بناتا، اس کے قرض کو ادا بھی کراتا ہے. اور ایسا بھی آتا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آخرت میں اگر کوئی ایسا رہا قرض دار تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو دینے کے نیت رہے تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اس سے جو جس کا قرض تھا بھائی وہ تم اس کے جو ہے قرض کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ جو کہے گا کہ وہ معاف کر دے گا. تو تو اس کے لیے وہاں سے بھی، لیکن بہرحال وہ مجھے بھی پوری تفصیل سے نہیں یاد آ رہا ہے، اس لیے ابھی اس پر میں تھوڑا خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے. تو بہرکیف یہ اتنا جان کے رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو قرض بہت ہی مجبوری کی بنا پر، بہت ہی سخت ضرورت کے وقت پہ لینا چاہیے. حرام نہیں ہے، لے سکتے ہیں، لیکن آپ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنے وفات سے پہلے اپنے آپ کو حاضر کر دیا تھا کہ بھائی کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے لے لو. میں نے کسی کو اگر کوئی ایک ہاتھ مارا ہو، کوئی چابک بھی مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مار کر کے اپنا بدلہ لے لے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا میری پکڑ نہ ہونے پائے. تو میرے بھائی سوچئے اس نبی کے ہم امتی ہوں اور ہم یہاں نہ جانے کتنے کو گالیاں دے کے بیٹھے ہیں، کتنے کی غیبت کر کے بیٹھے ہیں، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کا مال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مانگ رہے ہیں بار بار. اچھا ایک حدیث اور آتی ہے، دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے جو ہے قرض سے اس کو پناہ مانگی کہ یہ انسان کو جو ہے جھوٹ بھی بولنا سکھاتا ہے، وعدہ خلافی بھی سکھا دیتا ہے. مطلب وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہاں کل دے دوں گا، ہاں پرسوں دے دوں گا، اور چلو انشاءاللہ ہی لگا کے کہہ دیا جائے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ کل میرے پاس نہیں آنے کا، پرسوں نہیں، مطلب یہ اندازہ بھی ہے اس کو کہ نہیں آنے کا، نہیں کہتے انشاءاللہ کل دے دوں، انشاءاللہ پرسوں دے. پتہ چلا جھوٹ بھی بول رہا ہو، پتہ چلا کہ وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی چیزوں سے بچائے کہ کسی کے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے قرض کے لے کر کے، اس کے وجہ میں ہمیں جو ہے کہ جو ہے وعدہ خلافی کرنا پڑے. ان چیزوں سے بچنے کا بہت اگر ضرورت ہو، سخت ضرورت ہو، بہت جو ہے مجبوری ہو، اس حالت میں بغیر بیاض کے، بغیر سود کے، اس میں ہم کسی سے اگر قرض لینا ہو تو لیں، اور اتنا ہی لینے کی کوشش کریں جتنے کی ضرورت ہو. اب پہلی فرصت میں یہ نہیں کہ مل گیا قرض، پیسہ ہے اپنے پاس کہ ہم دے سکتے ہیں، تب ضرورت تو لگی رہتی، پتہ نہیں کیا چلو ابھی یہ کر لیں، ابھی وہ کر لیں، پھر آئے گا تب بعد میں دے دیں گے. نہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. پائے پہلی فرصت میں پہلے قرض ادا کرو، باقی جو ضرورت کی چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہیں گی. آئندہ کی ضرورت کے پیچھے کو لے کر کے پیچھے کا قرض اپنے اوپر لاد کر کے نہیں، کیا جانے موت آ جائے، کیا جانے ہم کسی کو وصیت کر سکے نہ سکے، کر سکے کہ نہ کر سکیں، کیا جانے میرے گھر کے کسی کو نہ پتہ رہے، ہم نہ بتا سکے کہ فلاں کا پیسے اتنا دینا ہے پتہ کا، اسی میں موت آ گئی، اللہ نہ کرے. اس لیے پہلی فرصت میں قرض کو لکھ کے رکھنے کا، وصیت ہو تو وصیت بھی کر دیں، سہج دیں، بتا دیں جو، اور نہیں تو کیا کہ اب جیتے جی قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنے کا. ورنہ یاد رکھے کہ جب شہید اس سے نہیں چھوٹ سکتے، جب صحابہ کے لیے اللہ کے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھانے سے منع کر دی، تو سوچ لیجئے کہ اس کا کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت چیتاونی ہے، کتنی سخت دھمکی ہے، اور کتنا سخت معاملہ ہوگا مقروض کے لیے. اس لیے قرض کی سزا میرے بھائی، یہ ہم نے آپ نے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے جو ہے اللہ رب العالمین کے قرآن سے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اس سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، سمجھی ہے. اور ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی بھی جو سن رہے ہوں وہ بھی جان لیں، وہ بھی سن لیں. اسلام کی یہی تعلیم ہے میرے بھائی. اسلام میں یہ قطعی نہیں ہے کہ کسی کا مال ہڑپ لیں، ٹھگی کر لیں، جھوٹ بول کے لے لیں، بیوقوف بنا کے لے لیں، یا بیاض پہ رن لے کر، لون لے کر ہم لیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یا کسی کا مال لے کر کے بیٹھ جائیں، اس کا مال نہ دیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے.
اس لیے ایسی تمام چیزوں سے اسلام بری الذمہ ہے اور مسلمانوں کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ مسلمان اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، اسلام سے اس کا پھر اس فعل کے تعلق سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کا فعل نہیں کر رہا ہے، مسلمان صرف نام کا ہے اور اس فعل کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس لیے آپ کسی مسلمان کو اسلام کو بدنام نہ کریں، اسلام کو برا نہ کہیں۔ اسلام وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا، جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتا دیا، بس یہی اسلام ہے۔ باقی ساری چیزیں جو ہے جو انسان اگر اس کے خلاف کر رہا ہے وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے کہا، جو اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے سننے میں کوئی بھول چک کوئی نگزش ہوئی ہو تو میرے نفس کی طرف سے رہے، شیطان کی طرف سے، اس کے لیے تو مجھ کو معاف کر بار لہا، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس حال میں موت دینا کہ کسی کا کوئی بھی قرض کوئی بھی حق ہمارے اوپر نہ رہے، اپنے بہنوں کا، بھائیوں کا، سب کا حق ادا کر کے ہم بھی، ہمارے اہل و عیال بھی، ہمارے اولاد، ہمارے بچوں کو، سب کو یہ توفیق عطا فرما بار اللہ۔ کوئی کسی کا حق مار کر کے ان کی موت نہ ہو، نہ مخروض کی حالت میں ہم کسی کو موت دینا بار اللہ، سب کے قرض کو ادا کرا دیجئے بار اللہ۔ اور اللہ ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی جو باتیں اس میں جو بھی کچھ غلطیاں بھول چک جانے میں ہو گئے ہوں اس کو تو معاف کر بار اللہ، اور ہم نے سے جو مقروض ہے، قرض دار ہیں، ہم سب کے قرض کو اللہ تعالیٰ تو جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما بار اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔